اسی طرح پچھلی دفعہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کے تحت یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اس آیت کے تحت نماز کے اوقات کے حوالے سے اور نماز کی امپورٹنس کے حوالے سے میں نے تقریباً 35 منٹ گفتگو کی تھی۔ اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بیان کر دوں اسی کانٹیکسٹ میں مزید۔ وہ اس لیے کہ نماز مسلمانوں کے لیے اہم ترین فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر باری باری کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، مختلف پروفٹس کا ذکر کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے آیت نمبر 58 کے اندر۔ تمام انبیاء کا ذکر اکٹھا کر کے فرمایا کہ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے تھے، اور جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی تھی تو یہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 59، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، پھر ان انبیاء کے بعد ان کے جانشین وہ بنے جو ناخلف لوگ تھے، اور ان کی کیا تھی خصوصیت، نٹوریس خصوصیت ان کی کیا تھی؟ اضاعوا الصلاة، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب ہم انہیں غی کے اندر داخل کریں گے، دوزخ کے عذاب کے اندر داخل کریں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے بھی، ان کے پیروکار بھی جو ان کے بعد جانشین ہوئے، اگر وہ بھی نمازوں کو ضائع کریں گے تو ان کے لیے بھی دوزخ ہے۔ بالکل کلیئر کٹ یہ آیت آ گئی۔ پھر سورہ المدثر کے اندر آیت نمبر 40 سے لے کر 44 تک جنتی جو ہیں وہ دوزخیوں سے پوچھیں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے، تو جنتی جو ہیں وہ پوچھیں گے دوزخیوں سے، فی جنات یتساءلون، جنت میں ہوتے ہوئے وہ سوال کریں گے دوزخیوں سے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے بڑی وجہ، اس کے بعد اور بھی وجوہات آئیں گی، لیکن پہلی بڑی وجہ دوست کی یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، والعیاذ باللہ تعالی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں کلمے کے بعد اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نماز قائم کرنا۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑھ کر محبوب عمل ہے۔ اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے؟ وہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اگلا مطلب آپ خود سمجھیں۔ اور جامعہ ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا، یعنی اس کا عمل کافروں والا ہے۔ عقیدے میں تو مسلمان ہی رہے گا جب تک کہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے، لیکن یہ اس کا عمل کافروں والا ہے۔ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز کو چھوڑے۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ وہ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی سارے معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی نماز صحیح نہ ہوئی اس کے باقی سارے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور کیا خراب ہوں گے؟ وہ مسند امام احمد کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے، نماز اس کے لیے نور اور نجات، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے دلیل ہوگی۔
اور جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے قیامت والے دن نماز نہ دلیل ہوگی، نہ نور اور نہ نجات، الٹا اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی، والعیاذ باللہ۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر اور عشاء یہ دو نمازیں منافقین پر بھاری ہیں، اگر یہ اس کی اہمیت کو جان لیتے تو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا فتویٰ ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ فرمانے والے نہیں ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب 27 گنا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ کوئی شخص اکیلے پڑھے۔ تو یہ ثواب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اوبلیگیشن بھی ہے، فرض بھی ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں۔